کس کی ہوگی جیت کس کی ہوگی ہار، کرکٹ فینس کو بڑے مارکے کا بے صبری سے انتظار۔ جنگ کے بعد پہلی بار پاک بھارت کرکٹ ٹیموں کا ٹکراؤ، ہائی وولٹیج میچ چند گھنٹے بعد دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم۔ عمان کے خلاف کھیلنے والی پلینگ 11 برقرار رکھنے پر اتفاق، ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا بیٹرز کو صبر و تحمل اور پریشر کے بغیر کھیلنے کا مشورہ۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان ہی جیتے گا، شائقین پر امید۔ فخر زمان، سالم ایوب، سلمان آغا، حارث سے امیدیں وابستہ۔ شاہین افریدی، ابرار احمد اور حسن نواز سے اچھی کارکردگی کی توقعات۔ کھیل کے دیوانوں کا ٹیم پاکستان کو گڈ لک کا پیغام۔ اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے عرب ملکوں کا فیصلہ کن اقدام متوقع۔ عرب اسلامی ملکوں کا 2 روزہ ہنگامی سربراہی اجلاس آج دوحہ میں شروع ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار قطر پہنچ گئے، وزراء خارجہ کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسرائیلی ظلم کے خلاف سخت اور متحدہ حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ اور گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ 6,27,000 کیوسک سے زرعی اور ماحولیاتی ایمرجنسی لگانے پر وزیر اعظم کے مشکور ہیں۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب میں سیلاب سے زیادہ تباہی ہوئی، وزیر اعلیٰ سندھ کی میڈیا سے گفتگو۔ مراد علی شاہ کا گڈو بیراج کا دورہ، حکام کی سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ۔ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگا رہے ہیں۔ موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا چکی ہے۔ ایمرجنسی کے تحت جو کرنا پڑا کریں گے۔ سیلاب متاثرین بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے، مصنوعی مہنگائی نہیں ہونے دیں گے۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ IMF سے سیلاب متاثرین کی ریہیبلیٹیشن اور تعمیر نو پر بات ہوگی۔ کسانوں کے نقصانات کے تخمینے کے لیے کمیٹی بنائی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک ترقی کر رہا ہے، بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے، تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے سہولیات دینا ترجیح ہے۔ سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ سیلابی پانی کی جلال پور، پیروالا، شجاع آباد کے بعد علی پور اور سید پور پر یلغار۔ سید پور روڈ پر سیلابی پانی داخل ہونے سے آمد و رفت معطل۔ کچی لال مڑی ماڑیاں کے علاقے بری طرح متاثر، مکانات گر گئے، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ متاثرین مال مویشیوں کے ساتھ سڑکوں پر موجود۔ چناب اور ستلج کے سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں جاری۔ اچ شریف، احمد پور شرقیہ کے 36 موضوعات سیلابی پانی کی لپیٹ میں۔ ملسی میں ہیڈ سارفن پر پانی کی سطح میں کمی آنے لگی۔ ریلیف کیمپوں میں موجود سیلاب متاثرین حکومتی امداد کے منتظر۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا سید پور اور علی پور کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ متاثرہ علاقوں میں ٹینٹ، دودھ، خشک راشن، ادویات اور صاف پانی فراہم۔ مریم اورنگزیب کی کیمپوں میں متاثرین سے ملاقات، مسائل سنے، فوری اقدامات کی ہدایت۔ متاثرین کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ مریم اورنگزیب نے کشتی میں سوار ہو کر سیلاب متاثرہ علاقے کا جائزہ لیا۔ کہا پنجاب حکومت ہر ممکن وسائل استعمال کرے گی، کوئی متاثرہ خاندان امداد سے محروم نہیں رہے گا۔ آپ کی بہن، بیٹی اور ماں مریم نواز انشاءاللہ آپ کے نقصان کو پورا کریں گے۔ مانسون بارشوں کے 11ویں اسپیل کا الرٹ جاری۔ PDM میں پنجاب کی 16 سے 19 ستمبر تک دریاؤں کے بالائی علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ مانسون بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی شہید کیپٹن تیمور حسن کی رہائش گاہ پر آمد۔ سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ محسن نقوی نے کہا جوان اور اکلوتے بیٹے کی جدائی کا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی ہمت اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کیپٹن تیمور حسن کی شہادت سے 3 روز بعد شادی ہونی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزرائے خارجہ کا پاک امریکہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور تعاون کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعادہ۔ خطے سمیت بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔
اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے عرب ملکوں کا فیصلہ کن اقدام متوقع عرب اسلامی ملکوں کا 2 روزہ ہنگامی سربراہی اجلاس آج دوحہ میں شروع ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسرائیلی ظلم کے خلاف سخت اور متحدہ حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ اسرائیل کی بربریت کے خلاف عرب دنیا کی مشترکہ طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ پاک فوج بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز، فتنہ الخوارج کے 45 دہشت گرد جہنم واصل۔ باجوڑ میں 22، جنوبی وزیرستان میں 13 اور لوئر دین میں 10 دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج کے 12 بہادر جوان وطن پر قربان۔ بھارتی اسپانسرڈ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ جنہوں نے واقعات میں افغان شہریوں کے براہ راست ملوث ہونے کی تصدیق۔ خیبر پختونخوا میں افغانستان سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں نے ہمارے جری جوان بیٹے شہید کیے۔ شہداء کی جنازوں میں سول اور فوجی قیادت نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سمیت پی ٹی آئی کا کوئی رہنما شریک نہ ہوا۔ تحریک انصاف اس جنگ میں کس کے ساتھ ہے؟ بھارتی اسپانسرڈ قاتلوں کے ساتھ ہے یا وطن عزیز پر قربان ہونے والوں کے ساتھ؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام۔ قطر میں حماس رہنماؤں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ایک بار پھر دھمکی۔ حماس رہنما غزہ سے متعلق راستے میں رکاوٹ ہیں۔ یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کا خاتمہ حماس رہنماؤں کو ہٹانے سے جڑا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی یروشلم میں تقریب کے دوران گفتگو۔ اسرائیل نے 9 ستمبر کو قطر میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنایا۔ حملے میں حماس کے 5 رہنما شہید ہوئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیٹو اتحادی ممالک کے نام خط۔ روس سے تیل خریدنا بند کرنے کا مطالبہ دہرا دیا۔ کہا روسی تیل خریدنا افسوسناک اور حیران کن ہے۔ اس سے ہمارا مذاکراتی موقف کمزور ہوتا ہے۔ چین پر دباؤ بڑھانے کے لیے ٹیرف ضروری ہے۔ روس کو فائدہ نہ دیں۔ نیٹو اگر میری بات مانے تو یوکرین میں جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے۔ فیصلہ نہ کیا تو آپ صرف میرا اور امریکہ کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نیپالی صدر رام چندر پاؤڈل نے پارلیمان تحلیل کر دی۔ آئندہ برس مارچ میں 275 نشستوں پر الیکشن ہوں گے۔ نیپال میں عوامی احتجاج کے بعد عبوری حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نیپال کی تاریخ میں پہلی بار خاتون وزیر اعظم عبوری حکومت کی سربراہ بن گئیں۔ سشیلا آج اپنی کابینہ میں توسیع کریں گی۔ عبوری وزیر اعظم کا ہاسپٹل کا دورہ، پرتشدد کارروائیوں میں زخمی افراد کی عیادت کی۔ اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، مزید 50 فلسطینی شہید۔ غذائی قلت کی وجہ سے 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ شہداء کی تعداد 64,803 ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے فوری جنگ بندی اور امداد کی اپیل کر دی۔ تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں کا نیتن یاہو کے خلاف احتجاج۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ لندن میں امیگریشن مخالف بڑا مظاہرہ۔ یونائیٹڈ کنگڈم مارچ میں 1,10,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں، 26 اہلکار زخمی، 25 مظاہرین گرفتار، 4 اہلکاروں کی حالت تشویشناک۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود کی پولیس پر حملوں کی مذمت، تشدد میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ میکسیکو میں ٹریلر کار اور ٹیکسی میں تصادم، 15 افراد ہلاک۔ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ تمام افراد موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ باقی کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسپین کے شہر میڈرڈ کی بار میں خوفناک دھماکہ، 25 افراد زخمی، 3 کی حالت تشویشناک، ہاسپٹل منتقل۔ دھماکے سے عمارت کی چھت کا ایک حصہ گر گیا جس سے زیادہ نقصان ہوا۔ واقعے کی تحقیقات کا آغاز۔